الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال جل جلاله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم اس شخصیت کے بارے میں اپنی مجلس کو معطر کریں گے جو امت کے اجماع اور اتفاق اور ہر دور میں جنہیں امت حضرات انبیاء کے بعد اول المؤمنین اعلی المؤمنین سمجھتی ہے، اور وہ شخصیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مولد مکہ مکرمہ ہی ہے، اور قریش کے یہ ثبوت اور امت مسلمہ کے یہ سرخیل اور حضرات صحابہ کے یہ سردار فطرت میں نیک فطرت، اللہ نے صالحیت اور نیکی ان کی فطرت ہی میں رکھی تھی، اسی لیے صداقت رسول قبل اسلام کے شرف سے بھی وہ مشرف تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تو ایمان میں اول المومنین کا لقب انہیں حاصل ہوا. پھر ایسی زندگی گزاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، کہ میری امت پر سب سے زیادہ رحمت فرمانے والے، شفقت کرنے والے، امت کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر. شروع اسلام میں وہ دور مکی جو اذیتوں، تکلیفوں اور مصائب کا دور تھا، اس میں نہ صرف خود اذیتیں اٹھائیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والوں کے سامنے ایک حائل دیوار بن کے کھڑے ہو گئے. اور جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے تھے تو ابو بکر ہی وہ اشجع الناس تھے جنہوں نے آ کے ان کے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے روکا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالمو تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق جناب رسول اللہ کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ جن کے احسانات کا آپ اکثر ذکر کرتے تھے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کو آ کے قصہ سنایا اور فرمایا یا خدیجہ تو خشیت والا نفسی، یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
انک لتصل الرحم، صلہ رحمی، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، وتقر الضیف، مہمانوں کی مہمانی کرنا، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کے مصائب میں سب سے پہلے مدد کے لیے پہنچنا، ناگہانی آفتوں پہ، وتکسب المعدوم، نہ کمائے ہوئے کو کما کے دینا۔ یہ صفات تھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب کافروں کی اذیت اور دعوت کو روکنے پہ ابو بکر نے ہجرت کا ارادہ کیا، مکہ چھوڑنے کا، تو آپ کو ابن الدغنہ ملا۔ اس نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو، کیا قصد ہے؟ تو فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم یہاں سے نہیں نکلنے دیں گے۔ کیوں؟ کہ تیرے جیسا آدمی معاشرے کے لیے نافع اور مصیبت اور مفید ہے، اور وہی صفات ذکر کر دیں۔ کہا کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو، تم مہمان کی مہمانی کرتے ہو، تم ناتواں کو کما کے دیتے ہو، تم لوگوں کے مصائب میں سب سے پہلے پہنچتے ہو۔ یعنی وہی صفات پیغمبر ان کے اندر رنگ چکے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ جب اذیتوں سے تنگ آ کے مسلمانوں نے ہجرت اولیٰ کے بعد ہجرت ثانیہ یثرب مدینہ منورہ کی طرف کی، تو حضرت ابو بکر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی، روک دیا، یہ فرما کر کہ اے ابو بکر شاید اللہ تعالیٰ میرے اور تیرے لیے کوئی حکم نازل فرما دے۔ پھر جب ہجرت کا حکم آ گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کو کفار کے مکر سے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو انہوں نے تدبیر کی لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کے قتل کا انہوں نے آخری فیصلہ فرما لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، جیسے کہ اللہ کفار کے مکر سے انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے، اکیلے ہی نکلے، حضرت علی کو کفار کی امانتیں دے کے اور سیدھے ابو بکر کے گھر گئے۔ تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ لوگ خوشی سے روتے ہیں، اب میں نے دیکھ لیا اپنے والد ابو بکر کو کہ وہ اس رسول اللہ کی رفاقت اور صحبت پہ اتنا خوش ہوئے کہ خوشی سے رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں سے نکل کے یہ دونوں ساتھی جب پہنچے غار ثور پہ، تو یہ وہ منظر ہے جس پہ قرآن نازل ہوا، اور ابو بکر کی صحابیت اور صحبت اور صاحب ہونے کو اللہ نے قرآن میں ثبت فرما دیا۔ اور یہی آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے تو اس دن بھی اس کی مدد کی تھی۔ وَقَدْ نَصَرَهُ، کب؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفار نے انہیں یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب یہ دونوں ساتھی غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی، کون تھے ساتھ؟ ابو بکر، صاحب قرآن میں ثبت ہو گیا۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، ابو بکر حزین تھے کہ کہیں رسول اللہ کو گزند نہ پہنچائیں، دیکھ لیا تھا اوپر سے کفار کو۔ تو اس وقت اللہ کا یہ حکم نازل ہوا، یہ خطاب آیا، اور رسول اللہ نے ان کو تسلی دی۔ اب یہ وہ شرف ہے کہ صحبت اور صداقت اسلام سے پہلے اور پھر اسلام کے بعد، پھر نصرت اور ہجرت میں صحبت، یہ وہ شرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ہستی کو دیے جن
کہ ذکر سے آج ہم اپنی مجلس کو معطر و منور و متبرک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابوبکر کی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ جاہدوا باموالکم وانفسکم اس کی کامل تصویر بن کے دیا، اور ہر غزوے میں اپنے رسول کا ساتھ دیا، کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہی۔ پھر مال کے اندر بھی ایسی قربانی دی، اتنی قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی شان میں، یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ متقی جہنم سے دور رہیں گے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے تزکیے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ کوئی شخص دنیا میں ان کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب اعلیٰ کی رضا ان کا مقصود ہے اور یقیناً وہ راضی ہوں گے۔ تو یہ وہ ہستی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی کہ جنہوں نے صداقت کا حق ادا کر دیا، رفاقت کا حق ادا کر دیا، صحبت کا حق ادا کر دیا، اور اپنے مال اور جان کو اتنا خرچ کیا کہ حضرات صحابہ، بلکہ شیخین ابو بکر و عمر، حضرت عمر کا یہ مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے بڑی موقعوں پہ تمنا کی کہ کاش کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، والسابقون الاولون، یہ سبقت ایمانی تو حاصل تھی ابو بکر کو، مگر جب مال خرچ کرنے کی باری آئی تو کسی وقت میں عمر کے پاس رضی اللہ عنہما مال ابو بکر سے زیادہ تھا، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا، آج میں بڑھ جاؤں گا اس عمل میں، انفاق فی سبیل اللہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر تم لائے ہو مال، ماذا اتیت بہ، کیا لے کر آئے ہو، وماذا ابقیت لأہلک، اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ میں نے اپنے مال کو دو نصف کر دیے، دو آدھے آدھے، آدھا تو میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور آدھا مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر جب صدیق اکبر کی باری آئی، اس سابق اول کی باری آئی، تو جو کچھ گھر میں تھا پوری کا پوری پونجی کو جمع کیا اور جناب رسول اللہ کی خدمت میں آ کے پیش کر دیا۔ اور جب رسول اللہ نے یہ پوچھا کہ ماذا اتیت بہ، کیا لے کے آئے ہو، وماذا ابقیت لأہلک، اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مال بتمام ہی میں لے آیا ہوں، وابقیتہم اللہ، وابقیت لہم اللہ ورسولہ، اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ مزاج شناس رسول، عارف قرآن، جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ہوں گے، تو سب صحابہ کرام خوش تھے، مگر ایک ابو بکر تھے جو حزین تھے۔ جب حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے بابا جی، اے شیخ، کیا بات ہے، آج سب خوش ہیں اور آپ حزین ہیں؟
تو فرمانے لگے اے عمر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں، وہ امانت ہیں امت کے پاس، جب ان کا مشن مکمل ہو گیا تو اس آیت میں جناب رسول اللہ کے چلے جانے کی خبر ہے۔ اب آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد واقعی تمام اصحاب رسول نے یہ اعتراف کیا کہ یہ ابو بکر اعرف الناس، ہم میں سب سے زیادہ صاحب معرفت ہے۔ پھر جب رسول اللہ کے انتقال پہ حضرات صحابہ کی حالت غیر ہوئی، حضرت عمر جیسا بہادر انسان یہ کہنے لگا کہ جو یہ کہیں گے کہ حضرت محمد وفات پا چکے، لأضربن عنقہ، میں اس کی تلوار گردن سے اڑا دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ حالت تھی حضرات صحابہ کی۔ اس حالت میں حضرات صحابہ کو اور امت کو ابو بکر ہی تھے جنہوں نے سنبھالا۔ اعلان کیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، سن لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی زندہ ہیں، مریں گے نہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت تلاوت کی، اور حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہو رہی۔ تو ابو بکر اشجع الناس بھی ہیں، اعلم الناس بھی ہیں، اعلی المؤمنین بھی ہیں، اور اول المؤمنین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ نے امامت صغریٰ کے لیے، امامت نماز کے لیے اپنے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ کو فرمایا کہ موری ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ام المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ، عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا حکم ہے۔ تو اپر کے مصلی پہ اپنی زندگی میں اس امامت صغریٰ کے لیے اللہ نے متعین فرما دیا، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے جب آپ کا انتقال ہوا تو تمام حضرات صحابہ نے بخوشی ان کو امامت کبریٰ کے لیے اپنا امام اور رسول اللہ کا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق کو مقرر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر دور صدیقی دیکھیں، فتنوں کا، ابتلا کا دور، ایک طرف فتنہ ردت، دوسری طرف فتنہ انکار زکوٰۃ، تیسری طرف فتنہ ادعائے نبوت، مدعیان نبوت۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ابو بکر نے کہا کہ ان سب فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، جو لوگ زکوٰۃ کے منکر تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، باقی اعمال بھی کرتے تھے، صرف اسلام کے ایک رکن کے منکر تھے۔ تو حضرت عمر جیسے انسان نے ابو بکر کو کہا کہ کیسے آپ اس قوم سے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے؟ تو ابو بکر نے بڑی جرأت اور شجاعت سے کہا کہ اے عمر، جاہلیت میں تم بڑے بہادر تھے، اسلام میں اس قدر بزدل ہو گئے ہو۔ پھر اللہ نے تمام اصحاب رسول کے دلوں میں بھی وہ بات ڈالتی جو ابو بکر کے دل میں تھی، کیا کہ ایمان لانے کے لیے جملہ ایمانیات اور تمام ضروریات دین کو ماننا ضروری ہے، مگر دائرہ اسلام اور ایمان سے نکلنے کے لیے
کسی ایک امر کا انکار بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دوسری طرف مسلمہ کذاب جو اذان بھی دیتا ہے اور اپنے مؤذنین کو کہتا ہے کہ جب آئے اشہد ان محمد رسول اللہ تو زور سے کہو، مگر ختم نبوت کا منکر ہے۔ ابو بکر نے اس فتنے کے رد کے لیے بھی حضرات صحابہ کو کھڑا کیا اور پھر ان کی سرکوبی کی، اور حضرات صحابہ شہید بھی ہوئے۔ فتنہ ارتداد کسی شکل میں ہو تو سالار اعظم اس امت کے ابو بکر صدیق ہیں، اور کس قدر بھی دجل کریں منکرین ختم نبوت یا منکرین ضروریات، تو نمونہ حضرت ابو بکر کی ذات ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، اسلام کے شعائر کو اختیار کرنا یہ ناکافی ہے۔ دائرہ ایمان میں داخلے کے لیے اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی منکر ہو۔ اب ابو بکر کے سیرت کے کن کن پہلوؤں پہ غور کیا جائے، تأمل کرنا چاہیے ہمیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے روشن ہدایات پیش کر دیں قیامت تک کے لیے ہر فتنے کی سرکوبی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دور خلافت مختصر تھا 2 سال کا، بڑی وسعت بھی عطا کی اسلام کو، اور دائرہ حکم عراق تک پہنچ گیا۔ اللہ پاک نے ان کے دور تھوڑے سے میں فتوحات بھی عطا کی مسلمانوں کو، مگر اصل دیکھیں کہ امت کو کس طرح وحدت کے دائرے میں پرو کر امت کے لیے اصول دین قیامت تک کے لیے وضع فرما دی اس ہستی نے۔ بڑی عظیم ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے امت مسلمہ کا اتفاق ہے اس امر میں کہ حضرات انبیاء کے بعد پورے انسانوں میں ایمان لانے والوں میں سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ بس آج کی اس مجلس کو میں اسی پہ اختتام پہ آتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ان کی حیات اور زندگیوں میں جو ایمان کے ضابطے میں سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے جب ہمیں ایمان لانے کا مطالبہ ہم سے کیا تو کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ حضرات صحابہ کو خطاب ہوا کہ اگر یہ لوگ تمہاری طرح کا ایمان لائیں گے تو تب یہ ہدایت پہ ہوں گے، اور اگر اس سے یہ لوگ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر ایمانیات میں اس ضابطے سے یہ ہٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ اختلاف میں ہی رہیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ وعید ہے اللہ کی۔ تو حضرات صحابہ ایمان میں امت کے لیے نمونہ ہے، یہ بہت بڑی ان کا مقام ہے۔ یاد رکھیں ایمان کا مطالبہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رسولوں جیسا ایمان لاؤ، کیونکہ رسولوں جیسا ایمان کون لا سکتا ہے؟ معصوم ہستیاں ہیں، مگر حضرات صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ کیوں کہ رسول اللہ کو جیسے حضرات صحابہ نے مانا ایسے مانو، اللہ کو جیسے انہوں نے مانا ایسے مانو، اصول دین کو جیسے انہوں نے تسلیم کیا ایسے تم تسلیم کرو۔ یہ بالکل سادہ سی بات ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ حضرات روشنی کا مینار ہیں۔ اللہ تعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حضرات کی سچی اتباع کریں اور ان جیسے ایمان لانے کی تگ و دو اور کوشش کرتے رہیں، اور ان کی طرح دین کے تحفظ کے لیے اللہ ہمیں بھی استعمال ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔